اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلنواز خان آواز نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اخندزادہ قومی اتحاد پاکستان کے جنرل سیکرٹری اور سابقہ یوتھ کونسلر سہراب خان اخندزادہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے صاحب؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آواز نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بہت دور اسلام آباد سے چل کر آئیں اور آپ مجھے اپنے اسٹوڈیو بلایا، تو میں تو آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے اس چینل کا کہ آپ نے ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ بنا، ایک پلیٹ فارم دیا ہمیں، تو بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ سب سے پہلا اور میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ اخندزادہ قومی اتحاد پاکستان جنرل سیکرٹری ہیں یا اخندزادہ اتحاد، اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اخندزادہ ایک کمیونٹی ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ اخندزادہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کیا موومنٹ ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سمجھائیں۔ بیسیکلی یہ اخندزادہ ہم اپنی قوم، ہمارے جو آباء و اجداد، جیسے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ایک لقب سے پکارا جا رہا ہے اخندزادہ، تو ہم اس لوگوں تک ہم نے اپنے نسب کے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے مشران ہیں، ان کی ہم مطلب تعداد معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں جہاں موجود ہے ہم ان سے رابطے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس اتحاد کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ہم نسبی بھائیوں کو ڈھونڈ سکیں، اور ہم اپنے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو پیچھے رہ چکے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو آگے خاندان ہے، تو ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملے اور اس اتحاد میں ہم ایک دوسرے کے بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس اپنی قوم کو بھی مطلب کوئی نہ کوئی ان کو فلاح کے کام ان کے لیے کوئی چلا سکے۔ اچھا، آپ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کہاں کہاں آپ کے اخندزادہ برادری کے لوگ آپ کو ملے ہیں؟ آج تک آپ کی کیا کاوشیں اس بارے میں؟ تو الحمدللہ تو گلگت سے لے کر اور کراچی سے کوئٹہ، گوادر تک ایسی کوئی سٹی نہیں ہوگی، ایسا کوئی شہر، ایسا کوئی صوبہ نہیں ہوگا جہاں اخندزادہ نہ ملے ہوں۔ تو 10 سے 12 لاکھ 14 لاکھ تک اخندزادگان جو اس وقت ہمارے پاس درج ہیں، جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں ان کے بارے میں پوری ایک تفصیل ہے، تو ابھی تو کافی وقت لگ جائے گا اس پہ۔ جو ہم نے اس کو معلوم کیا ہے تعداد کے مطابق، تو 10 سے 14 لاکھ افراد اس وقت اخندزادہ آباد ہے اس پورے پاکستان میں۔ اچھا، 12-14 لاکھ اخندزادہ برادری کے لوگ پاکستان۔ اچھا، پاکستان کے علاوہ باہر ملکوں میں بھی یہ لوگ آباد ہیں یا صرف یہ پاکستان تک محدود ہے؟ نہیں، جو ہم نے ریسرچ کی ہے، جو ہم نے لوگوں سے رابطے کیے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد جہاں سے آئے ہیں، تو افغانستان اور ایران افغانستان مین بیس ہے۔ پہلے زمانے میں ایران اور افغانستان ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا، تو تقسیم کے بعد افغانستان میں شاید ہمارے بزرگ کی قبریں، میرے خیال میں وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور اخندزادہ بیسیکلی ان شخصیات کا نام تھا جو یہاں آ کر انہوں نے غزوے کی ہیں انگریز کے خلاف، اور بہت سارے ایسے جو دین اسلام کے لیے جو ان کی قربانیاں تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک سپہ سالار کے طور پر، غازی کے طور پر، ایک مجاہد کے طور پر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی، تو پھر یہاں انہیں آباد ہونا پڑا، یہاں سلسلے تدریس اور دین کے پھیلاؤ کے لیے وہ یہاں آباد ہوئے۔ تو ان کی آگے اولاد بڑھانے کے لیے یا یہاں رہنے کے لیے ان کی شادیوں کی بھی ضرورت تھی، تو بیسیکلی وہ جہاں انہوں نے غزہ کیا، وہاں جہاں انہوں نے فتح حاصل کیے، وہیں کے وہ ہو کر رہ گئے، وہاں انہوں نے شادیاں کی اور اپنی کمیونٹی آگے بڑھائی۔ تو انشاءاللہ ہم اسی مسئلے میں اور اسی ڈھونڈنے کے ابھی ہم مراحل میں ہیں، تو جا رہے ہیں انشاءاللہ افغانستان تک۔ تو ہم ماشاءاللہ ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے، تو افغانستان کا بھی جلد ہم چکر کریں گے اپنے بزرگوں کے مزارات پر، قبروں پر انشاءاللہ۔ تو بہت جلد اس کی بہت بڑی تفصیل ہم عوام کے سامنے رکھیں گے۔ چلو انشاءاللہ باقی بھی تفصیلات آپ سے اخندزادہ قوم کے مطابق آپ سے پوچھیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موومنٹ آپ لوگوں نے چلایا ہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے، یا آپ لوگوں کی اخندزادہ برادری کی محبت آپس میں زیادہ ہے، یا آپ پوری کمیونٹی اس کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت ساری قومیں موجود ہیں، لیکن جس طرح کی آپ نے یہ موومنٹ شروع کی ہے، چلو خوشائن بات ہے، لیکن آپ لوگوں کا کیوں یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھے اور متحد دیکھنا چاہتے ہیں؟
تو شوق تو سبھی کا ہوتا ہے کہ سب مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہے، اور یہ ہو نہیں رہا تھا اتفاق اور اتحاد جو ہمارے اس علاقے میں ہمیں ضرورت تھی اس چیز کی، اتحاد کی، وہ نہیں ہو رہی تھی. تو اس سے کافی ڈسٹرب ہوئے، اور یہ کافی تکلیف دہ تھا ہماری آنے والی نسل کے لیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم اس پھیلاؤ کی طرف جا رہے ہیں جہاں بربادی ہے، اس طرف جا رہے ہیں جہاں اتفاق اتحاد نہیں ہے. گھر میں اگر اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا تو وہ گھر برباد ہے. اتحاد میں ہی برکت ہے، اور اسی ایک مقصد کے لیے ہم نے چھتر پلین میں ایک آواز اٹھائی اپنے قوم کی، اپنے جو ہمارے جہاں چھتر پلین میں ہمارے بزرگ عطئی بابا ان کی جو اولاد تھی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی. جو بیسک چھتر پلین کے جتنے بھی ہمارے اپنزادگان ہیں ان کی ہم نے آپس میں اتحاد کی بنانے کی کوشش کی، صرف اس کے لیے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے نا وہ کوئی تعلیم کی طرف اور اس طرف اپنا رجحان دے، نہ کہ یہ لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ان کی طرف ان کا رجحان ہو. صرف اس وجہ سے ہم نے ایک اتحاد شروع کی تھی، اور الحمدللہ آج پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے. چلو بہت بہت شکریہ سراب اخنزادہ صاحب، آپ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ میرے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے؟ میں تو ناظرین سے پہلے تو میں حکومت پاکستان ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا چھتر پلین علاقہ اس وقت یونین کونسل چھتر پلین